بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، الحمد اسلامک سٹوریز میں خوش آمدید۔ ذی قعدہ 6 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ معظمہ کا ارادہ فرمایا اور عمرہ کے لیے احرام باندھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ایک بڑی جماعت جس کی تعداد 1400-1500 بیان کی جاتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئی۔ حدیبیہ مکہ معظمہ سے ایک منزل کے فاصلے پر ایک کنواں ہے اور کسی کے نام سے گاؤں کا نام بھی حدیبیہ مشہور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پہنچ کر قیام فرمایا۔ ایک کنواں بالکل خشک تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعجاز سے اس میں اتنا پانی آ گیا کہ سب سیراب ہو گئے۔ یہاں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو مکہ بھیجا کہ قریش کو مطلع کر دیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت محض زیارت بیت اللہ اور عمرہ کے لیے تشریف لائے ہیں اور کوئی سیاسی غرض نہیں۔ حضرت عثمان مکہ پہنچے تو کفار نے ان کو روک لیا۔ ادھر خبر مشہور ہو گئی کہ کفار نے حضرت عثمان کو قتل کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ببول کے درخت کے نیچے بیٹھ کر صحابہ سے جہاد پر بیعت لی، جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی موجود ہے اور جس کو بیعت رضوان بھی کہا جاتا ہے۔ بعد میں معلوم ہوا یہ خبر غلط تھی، بلکہ قریش نے سہیل بن عمرو کو شرائط صلح طے کرنے کے لیے بھیجا۔ شرائط طے ہو کر عہد نامہ لکھا گیا اور 10 سال کے لیے باہمی صلح ہو گئی۔ جو شرائط طے ہوئی تھی وہ یہ ہے: نمبر 1، مسلمان اس وقت واپس جائیں۔ نمبر 2، آئندہ سال صرف 3 دن قیام کر کے واپس جائیں۔ نمبر 3، ہتھیار لگا کر نہ آئیں، تلوار ساتھ ہو تو میان میں رکھیں۔ نمبر 4، مکہ سے کسی مسلمان کو اپنے ساتھ نہ لے جائیں۔ نمبر 5، اور اگر کوئی مسلمان مکہ میں رہنا چاہے تو اسے منع نہ کریں۔ نمبر 6، اور اگر کوئی شخص مکہ سے مدینہ چلا جائے تو اسے واپس کر دیں۔ نمبر 7، اور اگر مدینہ سے کوئی آ جائے تو کفار اسے واپس نہیں کریں گے۔ یہ تمام شرائط اگرچہ مسلمانوں کے خلاف تھیں، لیکن خدا تعالی نے اس کا نام فتح رکھا اور اس سفر میں سورہ فتح نازل ہوئی۔ صحابہ کرام کو اس طرح دب کر صلح کرنا سخت ناگوار تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ نے تو بااصرار آپ کی خدمت میں عرض کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے خدا کا یہی حکم ہے اور اس میں ہمارے مستقبل کی تمام فلاح مضمر ہے۔ چنانچہ بعد کے واقعات نے اس معمہ کو حل کر دیا، کیونکہ اس صلح کی بدولت اطمینان کے ساتھ مکہ اور مدینہ کے درمیان آمد و رفت شروع ہو گئی۔ کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور مسلمانوں کے پاس آنے جانے لگے۔ ادھر اسلامی اخلاق کی مقناطیسی کشش نے ان کو کھینچنا شروع کر دیا۔ مورخین کا بیان ہے کہ اس عرصہ میں اس قدر کثرت سے لوگ اسلام میں داخل ہوئے کہ اتنے کبھی بھی نہیں ہوئے تھے، اور در حقیقت یہ صلح فتح مکہ کا پیش خیمہ تھی۔ اس صلح کی وجہ سے راستہ مامون ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا کہ یہ حق کی آواز تمام دنیا کے بادشاہوں تک پہنچا دی جائے۔ چنانچہ عمر بن امیہ کو اسما نامی نجاشی بادشاہ حبشہ کی طرف بھیجا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کو دونوں آنکھوں پر رکھا اور تخت سے نیچے اتر کر زمین پر بیٹھ گیا اور خوش دلی سے اسلام قبول کر لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں انتقال کر گیا۔ دحیہ کلبی کو ہرقل نامی بادشاہ روم کے پاس بھیجا۔ اسے بھی دلائل قاطعہ اور کتب سابقہ کی شہادتوں سے ثابت ہو گیا کہ آپ نبی برحق ہیں۔ چنانچہ اسلام لانے کا ارادہ کر لیا، اور اس کو یہ قوی خطرہ پیدا ہو گیا کہ اگر میں مسلمان ہو گیا تو یہ لوگ مجھے سلطنت سے معزول کر دیں گے، اس لیے اسلام لانے سے رک گیا۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ کو کسرا خسر پرویز کی طرف ایران بھیجا۔ اس بدبخت نے نام مبارک کے ساتھ گستاخی کی اور چاک کر کے پارا پارا کر دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس کی سلطنت کو اسی طرح پارا پارا کرے جس طرح اس نے ہمارے خط کو کیا ہے۔ سید رسول کی دعا کیسے خالی جاتی؟ تھوڑا ہی عرصہ بعد خسر پرویز خود اپنے بیٹے شیرویہ کے ہاتھ سے نہایت بے دردی کے ساتھ مارا گیا، اور خاطب بن ابی بلتہ کو سلطان مصر کی طرف بھیجا۔ اس کے دل میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسلام کی حقانیت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت ڈال دی۔ چنانچہ حضرت خاطب کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چند تحفے بھیجے، جن میں ایک کنیز ماریا قبطیہ اور ایک سفید خچر جس کا نام دلدل تھا، اور ایک روایت میں ہے کہ 1000 دینار اور 20 جوڑے بھی ہدیہ میں دیے، اور حضرت عمر بن عاص کو بادشاہ ہان عمان کے پاس بھیجا۔ ان کو بھی ذاتی تحقیق اور کتب سابقہ کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا کما حقہ یقین ہو گیا، اور اسی وقت سے مال زکوٰۃ کا جمع کرنا شروع کر دیا اور حضرت عمر بن عاص کے سپرد کر دیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ اس وقت اسلام کے ہر مارکہ میں مسلمانوں کے خلاف جنگ کرتے تھے۔ اکثر غزوات اور بالخصوص احد میں محض انہی کے ذریعے کفار کے اکھڑے ہوئے پاؤں جمے تھے، لیکن صلح حدیبیہ کے بعد خود بخود مسلمان ہونے کے لیے سفر کرتے ہیں۔ راستہ میں عمر بن عاص سے ملاقات ہوئی تو معلوم ہوا وہ بھی اسی ارادے سے جا رہے ہیں۔ دونوں ساتھ پہنچ کر مشرف با اسلام ہوئے۔